کئی سالوں پہلے ایک نوجوان سپاہی اپنے آبائی شہر سوات گھومنے کے لیے گیا۔ رات ڈھلنے کے بعد وہ گھر کی طرف جانے لگا جب اسے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی۔ اس کو ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں ایک سردی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس عورت سے پوچھا کہ وہ باہر اکیلی کیوں ہے اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اسے لینے آئی ہے۔ اس بات سے اسے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ گھبرا کر بھاگنے لگا اور ایک قبرستان میں گھس گیا۔ سپاہی ایک قبر کے پیچھے چھپ گیا اور ہر وہ صورت پڑھنے لگا جو اس کو آتی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے کسی کو سلام کرتے سنا۔ اس پر اس کے جسم میں گرمی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک آدمی موجود تھا جس نے اس کو یقین دلایا کہ اب وہ ٹھیک ہے اور سپاہی کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے اس کے ساتھ مسجد جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ آدمی اس سپاہی کو نہیں ملا، کہیں دکھائی بھی نہیں دیا۔ جب اس نے مؤذن سے اس کے بارے میں پوچھا تو مؤذن نے بتایا کہ سپاہی کے ساتھ کوئی نہیں آیا تھا، وہ اکیلا ہی مسجد آیا تھا۔ تفتیش کرنے پر سپاہی نے یہ پتہ کیا کہ اس آدمی نے جو کچھ بھی اپنے بارے میں بتایا تھا وہ کسی ایک ایسے شخص سے تصدیق کرتا ہے جس نے 1965 کی جنگ میں اپنی جان گنوائی تھی۔ وہ شخص جس کی قبر کے پیچھے وہ سپاہی چھپا تھا۔ ایسی کئی کہانیاں ناردرن ایریاز کے پہاڑوں جنگلات میں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کہانی کے ساتھ ہم آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آفٹر آورز۔ لیٹ the terror begin۔ نائنٹین 69 گرمی کے موسم میں نے پاکستان کے سرحدی صوبے خیبر پختونخوا میں سول سروس پروبیشنر کے طور پر 3 ماہ گزارے۔ بڑے بڑے پہاڑ، جنگلات، گھنے گھنے درخت اور خوبصورت جھیلوں سے گھرے اس حسین ضلع میں اس موسم گرما کی یادیں اب بھی اتنی روشن ہیں کہ جب بھی میں اداس ہوتا ہوں تو اس جگہ کو یاد کر کے اپنے دل اور دماغ کو سکون دیتا ہوں۔ ایبٹ آباد، جہاں پہ پاکستان ملٹری اکیڈمی بھی قائم ہے، وہ اپنے آپ میں ایک جادوئی شہر تھا۔ میری رہائش تو ایبٹ آباد میں تھی، لیکن مجھے کام کے سلسلے میں پورے ہزارہ ڈسٹرکٹ کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نتھیا گلی اور خوابوں کی وادی، کاغان جیسے دلکش مقامات کا بھی سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کاغان کے خوبصورت ترین حصے ناران میں میرے ساتھ پیش آیا۔ کام کے ہی سلسلے میں ٹریننگ کے لیے مجھے اس ضلع میں موجود تحصیلوں کا دورہ کرنا پڑتا تھا۔ جن لوگوں کو تحصیل کا نہیں پتہ انہیں بتاتا چلوں کہ تحصیل پاکستان میں سب سے چھوٹے درجے کا ریونیو یونٹ یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتا ہے۔ ایک ضلع کا نظام ڈیپیوٹی کمشنر کے حوالے ہوتا ہے، ویسے ہی تحصیل کا نظام تحصیلدار کے حوالے ہوتا ہے۔ پوری کاغان ویلی بالاکوٹ تحصیل کے اندر آتی تھی، جہاں مجھے اپنی ٹریننگ کے لیے آنا جانا پڑتا تھا۔ کئی گھنٹے سفر کرنے کے بعد
جب میں بالا کوٹ پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ تحصیلدار ناران کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، جہاں وہ میرا استقبال کریں گے۔ کیونکہ ناران بھی اس تحصیل کا حصہ تھا اور وہاں ایک پٹواری حلقہ موجود تھا، میں نے سوچا کہ اس سے مجھے ناران دیکھنے کا موقع بھی مل جائے گا اور ساتھ ہی ایک سرکاری ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی۔ بالا کوٹ کی حسین سڑک کے ساتھ ساتھ کنہار ریور بہتا ہے۔ یہ سڑک بالا کوٹ سے ہو کر حسین پہاڑوں اور سیب کے باغات سے ہوتے ہوئے بھی گزرتی ہے۔ تھوڑی دیر سفر کرنے کے بعد یہ سڑک اتنی اونچائی پہ لے جاتی ہے کہ کنہار ریور ایک باریک سی لکیر جیسا دکھائی دینے لگتا ہے۔ چند میل کا سفر بالا کوٹ سے ناران ان دنوں میں 8 گھنٹوں میں طے ہو جاتا تھا، کیونکہ وہاں پہ ان خوفناک وادیوں کے درمیان سے گاڑی گزارنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہمت والا کام ہے۔ 3 دن کی ٹریننگ کے لیے مجھے وہاں بھیجا گیا، لیکن میری رہائش ایک حسین بنگلے میں کروائی گئی جو کہ ناران میں جنگل کے بیچ بنا ہوا تھا۔ وہ بیسکلی ایک گورنمنٹ ریسٹ ہاؤس تھا۔ لیٹ 60s میں ناران ویلی میں ٹورسٹ کا شور شرابہ بالکل نہیں تھا اور وہاں کی فضا میں سکون تھا۔ تقریباً دوپہر ہو چکی تھی جب میں ناران پہنچا۔ وہاں پہ تحصیلدار میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وہ مجھے بنگلے کے اندر تک لے کر گئے۔ بنگلے میں تمام رومز کے اندر لکڑی کے بنے ہوئے صوفے، بیڈ اور کرسیاں تھیں۔ ڈرائنگ اور ڈائننگ ہال الگ سے بنے ہوئے تھے۔ کیا ہی نظارہ تھا، بس آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ چائے اور بسکٹ وغیرہ کے بعد ہم قریبی آفس پہنچے فارمل انسپیکشن کے لیے۔ وہاں تحصیلدار نے مجھے علاقے کے بارے میں سب آگاہی دی اور اینول ریونیو کے بارے میں بتایا۔ میرے لیے یہ سب کچھ کافی نیا تھا، اس لیے میں بس ہر بات کو سن کر سر ہلا رہا تھا۔ آفس کے وزٹ کے بعد مجھے علم نہیں تھا کہ تحصیلدار نے میرے لیے ایک سرپرائز بھی رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے مشہور زمانہ جھیل سیف الملوک دیکھنے جانا چاہیے۔ سیف الملوک جھیل دنیا کی چند اونچائی پہ موجود قدرتی جھیلوں میں سے ہے۔ ہم نے سیف الملوک کے جانب سفر کا آغاز کیا، جو کہ ایک جیپ میں ہی ممکن ہے۔ راستے میں ہماری جیپ ایک جگہ پھنس بھی گئی۔ تحصیلدار کے آدمیوں نے ہماری جیپ کو دھکا مار کر وہاں سے نکالا اور سیف الملوک پہنچ کر ہم نے ملکہ پربت کا حسین نظارہ بھی دیکھا۔ جھیل سیف الملوک کی ایک کہانی بہت مشہور ہے کہ ایک شہزادہ جس کا نام سیف الملوک تھا، اس کو اس جھیل پہ اترنے والی پریوں میں سے ایک پری سے محبت ہو گئی تھی۔ واپسی میں مجھے تحصیلدار نے بتایا کہ کنہار ریور پہ لوگ ٹراؤٹ مچھلی کا شکار کرنے اس سیزن میں آتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت شوق ہوا اور میں نے تحصیلدار سے فرمائش کی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں ٹراؤٹ فشنگ کے لیے آ سکوں، کیونکہ میں نے اس بارے میں صرف سنا تھا اور مجھے بہت شوق تھا کہ میں بھی ٹراؤٹ فشنگ پہ جا سکوں۔ تحصیلدار میری اس بات پہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ہم آپ کے لیے ٹراؤٹ فشنگ کا پورا انتظام کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب سے مشہور اور معروف ٹراؤٹ فشر آپ کے لیے بنگلے پہ فشنگ گیئر کے ساتھ بھیج دیں گے اور آپ اس کے ساتھ فشنگ کے لیے چلے جائیے گا۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہو گیا۔ جب ہم بنگلے کے قریب پہنچ رہے تھے تو تحصیلدار نے لمبے لمبے پائن ٹریز کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ سر، آپ کو پتہ ہے جنگل کے اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بھوت جنگل کہا جاتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ جس پہ تحصیلدار نے بتایا کہ نہیں، یہاں کے لوکلز اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، لکڑہارے جنگل کے اس حصے سے دور رہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ہمارا بنگلہ آ گیا اور یہ بات میرے ذہن سے اوجھل ہو گئی۔ میرے لیے بہت ہی زبردست پکوان تیار کیے گئے، جس میں مٹن، چکن، دالیں اور بہت سی چیزیں موجود تھیں۔
میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور جلدی سونے کے لیے چلا گیا، کیونکہ اگلی صبح مجھے کام کے ساتھ ساتھ ٹراؤٹ فشنگ پہ بھی جانا تھا۔ اگلی صبح میں اٹھا، میرے لیے زبردست ناشتہ تیار تھا۔ میں نے ناشتہ کر کے خانسامہ سے پوچھا کہ تحصیلدار نے جس ٹراؤٹ فشنگ کرنے والے ایکسپرٹ کو بھیجنا تھا، کیا وہ آ گیا ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ اب تک کوئی نہیں آیا ہے۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور ادھر ادھر واک کرنا شروع کر دی اور فشنگ ایکسپرٹ کا انتظار کرنے لگا۔ باہر کا موسم صاف اور خوبصورت تھا، ٹھنڈی دھوپ اور حسین ہوائیں۔ میں کنہار کے کنارے ٹہلتے ہوئے نکل پڑا۔ جب میں کنہار کے کنارے واک کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ دو نوجوان وہاں پہ کھڑے ٹراؤٹ کا شکار کر رہے ہیں۔ وہ حلیے سے لوکلز نہیں لگ رہے تھے۔ انہوں نے جینز اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کیپس بھی لگائے ہوئے تھے۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے مجھے سلام کیا۔ ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ دراصل ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے ہیں اور وہ انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں ناران وہ گھومنے کے لیے آئے ہیں، اکیلے ہیں اور ادھر ٹراؤٹ فشنگ کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی رہائش کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جنگل کے قریب ایک ٹینٹ لگا کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان دونوں نوجوانوں موسیٰ اور مصطفیٰ نے مجھے ٹراؤٹ فشنگ کرنے کی دعوت دی، تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے ٹراؤٹ فشنگ کرنا نہیں آتا۔ وہ دونوں ذرا سا ہنسے اور انہوں نے کہا، ہم آپ کو سکھائیں گے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، اگلے 2 گھنٹوں میں انہوں نے مجھے ٹراؤٹ فشنگ سکھا بھی دی تھی اور میں نے 2 ٹراؤٹ پکڑ بھی لی تھی۔ انہوں نے وہ ٹراؤٹس بھی اپنے ہی ٹوکرے میں ان ٹراؤٹس کے ساتھ ڈال دیں جو انہوں نے پہلے سے پکڑی ہوئی تھی۔ بات چیت میں انہوں نے مجھے اپنے بارے میں کافی کچھ بتایا، یہاں تک کہ ساؤتھ افریقہ میں زندگی کتنی مشکل ہے۔ میں مڑ مڑ کر بنگلے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کہیں تحصیلدار کا بھیجا ہوا بندہ وہاں بنگلے پہ آ کر میرا انتظار نہ کر رہا ہو، یا وہاں بنگلے کی طرف سے کوئی میری جانب نہ آ رہا ہو۔ میں بنگلے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ وہاں سے کوئی اس طرف نہیں آ رہا۔ جیسے ہی میں نے مڑ کر موسیٰ اور مصطفیٰ کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گیا، یہ دیکھ کر کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں کہاں چلے گئے؟ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا؟ لیکن ان سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں وہ ٹوکرا موجود تھا جس میں ٹراؤٹ مچھلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ اچانک ایسے کہاں چلے گئے اور جا کہاں سکتے ہیں؟ 2 سیکنڈ کے اندر اندر ایسا کہاں چلے گئے کہ دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہے؟ خیر، میں نے ٹوکرا اٹھایا اور میں بنگلے کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں دریا کے کنارے اکیلے بیٹھ کر میں ان کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بنگلے پہ آ کر خانسامہ کو ٹوکری دی اور ان کو کہا کہ وہ رات کے کھانے کے لیے یہ ٹراؤٹ گرل کر لیں۔ مجھے یہ امید تھی کہ وہ دونوں بھائی شاید یہاں آ جائیں گے، کیونکہ میں انہیں اپنی رہائش گاہ کا بتا چکا تھا، لیکن وہ دونوں نہیں آئے۔ تحصیلدار صاحب دوپہر کے وقت آئے اور آ کر معافی تلافی کرنے لگے۔ وہ بتانے لگے کہ فشنگ ایکسپرٹ کو اپنی بیوی کو ایمرجنسی میں بالا کوٹ لے کر جانا پڑا کیونکہ وہ بیمار تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے ٹراؤٹ فشنگ خود سے کر لی ہے۔ جب میں نے انہیں صبح کا پورا قصہ سنایا تو ان کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کر میں خود بھی پریشان ہو گیا کہ میں نے آخر ایسا کیا کہہ دیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے جھوٹ تو نہیں بولوں گا۔ میرے بہت اصرار کرنے پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ سال پہلے اس جنگل میں سے ایک ٹینٹ کے اندر سے 2 ساؤتھ افریقن ٹورسٹ کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں بھائی تھے اور انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ قتل کیسے ہوا؟ کوئی ہتھیار یا کوئی ایسی چیز نہیں ملی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں
کسی جن نے مارا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ اس بھوت جنگل کو جنوں کی وجہ سے ہی بھوت جنگل کہا جاتا ہے، اور ان دونوں بھائیوں نے بھوت جنگل کے نزدیک اپنا ٹینٹ لگایا تھا اور وہاں پہ یورین وغیرہ کر دیا تھا اور اس جگہ کو ناپاک کر دیا تھا۔ اس وجہ سے جنوں نے غصے میں آ کر ان کو قتل کر دیا تھا۔ اور سر، جو آپ نے دیکھا وہ ان دونوں بھائیوں کی روحیں ہیں جو ان وادیوں میں بھٹکتی ہیں۔ اس پہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ٹراؤٹ مچھلیاں جو میں لایا ہوں ان کا کیا؟ میں نے خانسامہ سے کہا کہ تحصیلدار صاحب کو وہ ٹراؤٹ لا کر دکھاؤ جو میں صبح لایا ہوں، جس پہ مجھے خانسامہ نے کہا کہ صاحب، صبح آپ کے کمرے میں جانے کے بعد 2 نوجوان آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ٹوکرا ہمارا ہے، اور وہ دونوں وہ ٹوکرا اور ٹراؤٹ لے کر چلے گئے۔ میں نے خانسامہ سے پوچھا کون لوگ؟ ان کا حلیہ کیا تھا؟ اس پہ خانسامہ نے کہا کہ انہوں نے جینز پینٹ اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کیپ بھی لگائے ہوئے تھے۔ تحصیلدار صاحب اور میں، ہم دونوں ہی یہ سن کر سکتے میں آ گئے، اور دونوں نوجوانوں کو میری رہائش کا علم تھا۔ میں نے اسی وقت اپنا سامان باندھا اور رات پٹواری کے گھر میں گزاری، اور صبح ہوتے ہی ایبٹ آباد کے لیے نکل گیا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ آپ ان حسین وادیوں میں، ان بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان کہیں پہ وقت گزارنے جائیں، اور وہاں آپ کا کسی ایسی مخلوق سے ٹکراؤ ہو جائے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو ایسے میں آپ کیا کریں گے؟